السلام علیکم دوستو، اور میں آپ سب کو زمین کی نقاب کشائی پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم ناظرین، ہر کوئی اس حقیقت سے واقف ہے کہ صحت مند لوگ فارغ وقت میں اپنے خاندان کی تفریح کے لیے مختلف ممالک کے صحراؤں میں جانا پسند کرتے ہیں، لیکن کیا آپ یہ حیرت انگیز بات جانتے ہیں کہ دنیا میں ایسے بہت سے جزیرے ہیں جو آپ کی زندگی کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں؟ دراصل ان جزیروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں جانے والے زندہ واپس نہیں آتے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ان جزیرہ میں کون سے ایسے راز چھپے ہوئے ہیں جو انسانوں کو اپنے قریب بھٹکنے نہیں دیتے۔ تو آئیں موضوع شروع کرتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، ان جزیرے کا پہلا نام پووگیلا جزیرے سے آیا ہے، جو دراصل اٹلی کا ایک شہر ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جس میں ایسے لوگوں کی لاتعداد قبریں ہیں جو بستی کے طاعون کے ہاتھوں مر گئے۔ ایک اندازے کے مطابق ان افراد کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ ہے۔ دوسری جانب اس جزیرے پر ایک ڈاکٹر تھا جو دماغی امراض کے شکار افراد کا علاج کرتا تھا، اور اس کی وجہ سے یہ جزیرہ ذہنی مریضوں کی آماجگاہ بن گیا تھا۔ تاہم ڈاکٹر نے بھی ٹاور سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی، کیوں نہ کہ اس نے بھوت دیکھنے کا دعویٰ کیا تھا۔ دوسری طرف اس جزیرے سے خوفناک کہانیاں سنائی گئی اور لوگ دیوانے ہونے لگے۔ اس جزیرے پر چند دن گزارنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہاں سے ہر وقت عجیب و غریب آوازیں آتی رہتی ہیں۔ اسے سننے والوں کو لگتا ہے کہ یہ آوازیں کسی جانور کی نہیں بلکہ کسی نادیدہ مخلوق کی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس جزیرے پر جانے پر حکومت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن یہاں کوئی جانے کو تیار نہیں ہے، کیوں نہ کہ یہاں جانے والا کوئی واپس نہیں آیا۔ دوستو، اسی طرح ری یونین جزیرہ بھی خطرات سے بھرا ہوا ہے، جو 17ویں صدی سے آباد ہے، تاہم یہ خوبصورت ہونے کے لیے ایک بہت خطرناک بھی ہے، کیوں نہ کہ اس کے بانیوں میں بڑی تعداد میں شارک مچھلی پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 2011 اور 2015 کے دوران شارک کے 17 میں سے 7 حملے خطرناک ترین ثابت ہوئے، اور ان 7 حملوں میں بڑی مچھلیوں نے اپنے شکار کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جس کی تعداد 2013 میں آدھے سے زیادہ ساحلی علاقوں کو تیراکی اور سرفنگ تک محدود کر دیا گیا۔ لیکن اب آپ یہاں تیر سکتے ہیں، لیکن صرف اپنی ذمہ داری پر۔ خواتین و حضرات، اس کے علاوہ حال ہی میں دریافت ہونے والے ایک خطرناک جزیرے نے لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا دیا ہے۔ گزشتہ نومبر میں شمالی کیرولینا کے ساحلی ساحل کے قریب اچانک ایک جزیرہ نمودار ہوا، جس کے بارے میں حکمران لوگوں کو مسلسل خبردار کر رہے ہیں اور انہیں وہاں جانے سے روک رہے ہیں۔ ورجینیا کے ایک پائلٹ کے مطابق یہ نیا جزیرہ چند ہفتے قبل سمندر سے باہر آیا ہے، جبکہ یہ خطرناک جزیرہ 1 میل لمبا اور 146 میٹر چوڑا ہے، جو شمالی کیرولینا کے ساحل کے قریب ہے، جس کا نام پکسٹن ہے۔ یہ جزیرہ پہلی بار پائلٹ جینٹ رینگن نے دریافت کیا تھا، جو اپنے 11 سال بیٹے کو سپیہ جمع کرنے کے لیے یہاں لے گیا، کیوں نہ کہ یہاں لاتعداد سپیہ پائے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس لڑکے نے اس جزیرے کا نام شیلی آئی لینڈ رکھا۔ نارتھ کیرولینا سیز ایسوسی ایشن کے بانی بیل سموتھ نے بہت سے متلاشیوں کو خبردار کیا ہے کہ یہ خطرناک جگہ ہے اور یہاں نہ جانا ان کی جان لے سکتا ہے۔ اس جزیرے کے خوفناک ہونے کے بہت سے وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ در حقیقت یہ جزیرہ سطح سمندر کے بہت قریب، جہاں مچھلیوں کا شکار کیا جاتا ہے، اور جزیرے کی ریت کے نیچے بگلوں کے کانٹے بھی مل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس جگہ پر موجود پانی کے نیچے شارک اور دیگر کئی سمندری جانور بھی پائے جاتے ہیں۔ لیکن بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ در حقیقت اس جگہ پر ایک ایسا دریا ہے جو خطرناک کرنٹ پیدا کرتا ہے۔ کہنا ہے کہ اگرچہ یہاں شارک کے حملے کا خدشہ ہے، لیکن اس سے زیادہ خوفناک بات یہاں ڈوبنا ہے۔ اس جزیرے تک صرف ہجری جہازوں تک پہنچنا ممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بالعصمت کا مزید کہنا ہے کہ اس جگہ کی آبادی میں مسلسل تبدیلی آ رہی ہے، جس کی وجہ سے ممکن ہے کہ اگلے 1 یا 2 سالوں میں یہ جزیرہ یا تو اس سے بڑا ہو سکتا ہے یا ممکن طور پر ڈوب سکتا ہے۔ دوستو، ان جزیرے کی فہرست میں جزیرہ کہا جاتا ہے
اس جزیرے پر آباد قبیلہ بیرونی دنیا میں سے ہے جنہوں نے ابھی تک جدید ثقافت کو نہیں اپنایا، کیوں نہ کہ وہ تنہا رہنا پسند کرتے ہیں۔ حکومت کی طرف سے یہاں صرف دو قسم کے لوگوں کو جانے کی اجازت ہے، ایک بحریہ جو لائٹ ہاؤس کی دیکھ بھال اور اس کی مرمت کے لیے وہاں جاتی ہے، اور دوسرے محققین جو وہاں سانپوں کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے محققین یہاں جانے سے بھی ڈرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں اتنے سانپ کیسے آ گئے، اور کیا وہ خود یہاں آئے تھے یا کسی وجہ سے یہاں لائے گئے تھے۔ ایک مقامی کہانی کے مطابق سمندری ڈاکوؤں نے خزانہ یہاں چھپا رکھا تھا اور سانپوں کو حفاظت کے لیے چھوڑ دیا تھا تاکہ سانپ اپنے خزانے کی حفاظت کر سکیں۔